میرے پیارے محترم بھائیوں، سورۃ النساء کی ابتدا ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو ذکر فرمایا، اور وراثت کے مسائل کو ذکر کرنے کے ساتھ ہی رب العالمین نے اور بھی ہمیں جو باتیں اور پیغامات دیے، ان پیغامات میں سے سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے ذریعے سے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے بھی مرد عورتوں پر افضل ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، تو نیک فرما بردار عورتیں ہیں، قانتات فرما بردار عورتیں، حافظات للغیب، مردوں کے پیٹھ پیچھے ہر قسم کی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، یعنی عورتیں اپنے مردوں کی غیر موجودگی میں ہر اس کام سے بچتی ہیں جو ان کے شوہر کو ناگوار گزرتا ہے۔ جس طرح کل ہم نے ایک حدیث پاک سماعت کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سجدہ منع ہے، اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں اٹھائیں تو کسی بھی صورت کا نام سورۃ الرجال نہیں ہے۔ ہاں، سورۃ النساء ضرور ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جہاں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، عورتوں کو اور بچیوں کو مقام اسلام نے عطا فرمایا، اور اتنا مقام عطا فرمایا کہ ہر حافظ قرآن کے لیے اس سورت کی تلاوت کو لازم قرار دیا، کہ فرمایا کہ سورۃ النساء، عورتوں کے حقوق بیان کرنے والی یہ سورت ہے جس کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خاندانوں کے درمیان صلح کرنے کا طریقہ بتایا، اور ارشاد ہوا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا، اختلاف کا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مقرر کر لو ایک انصاف کرنے والا مرد کے رشتہ داروں کی طرف سے اور دوسرا عورتوں کے رشتہ داروں کی طرف سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں، سدھر جانے کا ارادہ رکھیں، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اتفاق پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا، خبردار ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پر معاشرے میں نا ایک سب سے جو غلط عادت ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں تماشائی بن جاتے ہیں۔ خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑے ہو نا تو کچھ احباب مردوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ عورتوں کی طرف ہوتے ہیں۔ ان کا صلح کرانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی ہوگا الا ماشاء اللہ۔ جو عموماً فطرت ہے نا لوگوں کی وہ یہی ہے کہ وہ چسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے ذرا دیکھے تو صحیح۔ اس کے پاس جائیں گے تو وہاں قیمتیں شروع کر دیں گے، یہاں جائیں گے تو یہاں قیمتیں شروع کر دیں گے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے جھوٹ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کو اپنے اوپر لازم قرار دینے کے برابر ہے۔ لیکن اس موقع پر کہ جب میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ہو رہی ہوں، نا اتفاقیاں ہوں، تو فرمایا کہ ایسے دو خاندانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی اچھے ارادے سے جھوٹ بھی بولتا ہے تو گناہ کا مستحق نہیں، بلکہ اس صلح کرنے پر اللہ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔
کس قدر ہمارے معاشرے کے اندر دین اسلام کے قوانین کا فقدان ہے. جہاں دو جھگڑے ہو جائیں روڈ پر کھڑے ہو کر صلح کرانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تماشائی بن جائیں گے ہم سب. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا پیارا دین ہے کہ فرمایا اگر کوئی کسی کے ایک عیب کو چھپائے نا، ایک عیب کو، اللہ تعالیٰ اس کے 100 عیبوں پر پردے ڈال دیتا ہے. 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں، کہ جہاں تو سارے عیب کھلنے ہیں، جسم بھی برہنہ ہوگا. ابھی تو جتنے جسم پر عیب ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن 70 عیب اللہ تعالیٰ چھپائے گا. کوئی اگر کسی مسلمان کا ایک عیب چھپا دے، اندازہ لگائیے دین اسلام نے کتنی ہمدردی کا درس دیا ہے، اور آج ہم اسی دین سے دور ہیں. آج ہم اسی دین اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو پیچھے رکھے ہوئے ہیں. آپ پہلے دن کا درس اٹھائیے اور آج چوتھے دن کا درس اٹھائیے، ہر قرآن کے ہر صفحے کے بعد ایک دوسرے صفحے پر ہمدردی کا ذکر موجود ہے، بھائی چارگی کا، محبت کا. اسلام نے جو درس دیا ہے ایسا کسی قانون میں نہیں ہے، ایسا کسی ملک کے قانون میں نہیں ہے، ایسا کسی مذہب کے قانون میں نہیں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سارے خاندانوں کے درمیان جہاں جہاں نا اتفاقیاں ہیں سب کو محبت کا عنصر بنا دے، اور رب العالمین سب کے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک منافق اور یہودی آپس میں کسی بات پر الجھ گئے. دونوں نے کہا چلو ہم فیصلہ کرواتے ہیں رسول اللہ کے پاس. اس منافق نے سوچا کہ میں ظاہری طور پر تو مسلمان ہوں، تو رسول اللہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. یہ تو یہودی ہے، دین اسلام تو اس نے قبول کیا نہیں ہے. حضور کے دربار میں پہنچتے ہیں، حضور نے اس منافق کے خلاف فیصلہ دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، کیونکہ جو سچ تھا وہ سچ تھا. منافق کہنے لگا کہ نہیں میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کے پاس چلتے ہیں. وہ دل میں یہ خیال کرنے لگا کہ حضرت عمر تو دشمنان اسلام کے بارے میں بڑے سخت ہیں، تو فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتا دی، اور ساتھ میں یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس چیز کا فیصلہ آپ کے نبی محمد الرسول اللہ نے کر دیا ہے. تو فرمایا کہ میرے آقا نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا میرے حق میں فیصلہ کیا ہے مگر یہ مانتا نہیں. تو کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہا عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. میرے محبوب کے اس پیارے غلام نے، ہمارے امام نے یہ فیصلہ کر دیا. کہا کہ رکو میں آتا ہوں. گھر میں گئے، تلوار نکالی، تلوار لا کر منافق کی گردن اڑا دی، اور کہا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر نہیں عمر کی تلوار کر دیتی ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنو، کہ بے شک وہ ایمان والے ہیں. صرف زبانی کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں. کس کس پر؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی طرف اور آپ سے پہلے اتارا گیا. یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ کہ وہ دشمنان دین سے فیصلہ کروائیں. منافق چاہتا تھا کہ یہودیوں کے پادریوں کے پاس جائیں کیونکہ وہ رشوت لیتا تھا، تو وہ اس سے فیصلہ تبدیل کروا لینا چاہتا تھا. یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ طاغوت کے پاس جا کر فیصلہ کروائیں، شیاطین کے پیروکاروں کے پاس جا کر فیصلہ کروائیں. وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ ان طاغوتی شیطانوں کا انکار کریں، ان کی بات نہ مانیں. ویرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، یہ کہ وہ تمہیں ہدایت سے بہت دور جا کر پھینک دے. میرے پیاروں محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے جتنا بڑا عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، انجینئر ہو، امام ہو، مؤذن ہو، خادم ہو، مگر وہ انسان ضرور ہے. یہ اگر فلسفہ سمجھ میں آ گیا نا کہ امام مسجد، خطیب، مؤذن، مسجد کی کمیٹی، انتظامیہ، عورتیں، مرد، بچے، یہ سب انسان ہیں، تو یقیناً بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں.
انسان کہہ کر فرشتوں کی صفات سے ہم نکل گئے، کیونکہ فرشتوں میں غلطی کرنے کا کوئی عنصر نہیں ہے، اللہ نے ان کے اندر وہ سافٹ ویئر رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ غلطی کر سکے۔ انبیاء کے جسموں میں اللہ نے وہ سافٹ ویئر رکھا ہی نہیں کہ ان سے غلطی ہو سکے۔ ہمارے جسموں میں اینٹی وائرس سافٹ ویئر بھی ہے، توبہ اور استغفار کے نام پر ہم سارے گناہ دھلوا لیتے ہیں۔ جتنا وائرس باہر کا ہمارے دلوں میں آیا ہوتا ہے، گندگیاں، غیبتیں، چغلیاں، نفرتیں، اینٹی وائرس قرآن کی تلاوت، اینٹی وائرس نماز، مسجدوں سے محبت، دین سے محبت، یہ ایک ایسے وائرس جو اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو اینٹی کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ہم انسان ہیں تو ہم سے غلطیاں ہوں گی، یعنی اچھا انسان وہ ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد اکر نہ جائے، بلکہ وہ اپنے دین کی تابعداری کرتے ہوئے، رسول اللہ کے دین پر چلتے ہوئے حضور کے دربار میں پہنچ جائے۔ اور جب وہ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو پہنچا دے گا اور جرم کا اقرار کر دے گا، اسی لمحے رب کی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری پردہ فرمائے جاتے ہوئے 3 ہی دن گزرے تھے کہ ایک دیہات سے ایک شخص آیا۔ اس وقت سوشل میڈیا تو تھا نہیں اور نہ ہی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر تھے کہ بڑے بڑے اعلان ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد کوئی گاؤں سے ایک شخص آتا ہے، مسلمان تھا۔ اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان حضور کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کہا کہ بتاؤ حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں؟ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آ کر اپنی پیشانی حضور کی جو ہے وہ مزار شریف سے ٹچ کر دی اور حضور کے مزار سے فیض لینے لگا۔ کیا منظر ہوگا وہ بھی! اور اس کے بعد وہ گر گرا کر دعا کر رہا تھا۔ پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرمانے لگے کہ اے انسان کیا کر رہے ہو، یہ تو مٹی ہے۔ اس کا امتحان لے رہے تھے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو اس نے برملا یہ قرآن کی آیت پڑھ دی اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اے شیر خدا، آپ تو علم کے سمندر ہیں، مجھے معلوم ہے آپ میرے امتحان کے لیے مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو صرف مٹی ہے، یہ تو وہ مٹی ہے جو اس کو لے جائے اور دوا میں ملا کر پی لے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کی قبر مبارک کی اور حضور علیہ السلام کے شہر کی مٹی مبارک ہے، خاک شفا ہے۔ اور پھر کہا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اگر کوئی بندہ اپنے جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اس سے گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ایک ہی حل بتایا ہے قرآن نے پورے الحمد والناس۔ جہاں بھی توبہ کا ذکر ہے وہاں پر بھی یہ چیز شرط ہے کہ گناہ ہو جائیں، رسول اللہ کے دربار میں آ جاؤ، حضور سے معافی مانگ لو۔ فرمایا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اپنے رب کے حضور یہ دعا پیش کرو کہ آپ بھی اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کر دیں، اپنے رسول سے مغفرت طلب کر لو۔ جب تم نے یہ کام کر لیا، نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اور تم پر رب العالمین کی رحمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ تم اپنے پروردگار کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ اندازہ لگائیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ مدینہ شریف جانے کے لیے دھن دولت نہیں چاہیے ہوتی، پیسے نہیں چاہیے ہوتے۔ آج آپ دیکھ رہے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں پیسے والے، جو دنیا کے اندر ٹاپ 10 مالدار لوگ ہیں نا، ان میں سے کچھ کی گنتی میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ نام نہاد مسلمان ہیں گرچہ، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے وہ زندگی میں کتنی بار مدینے گئے ہوں گے، وہ کتنی بار حج پر چلے گئے ہوں گے،
ان کے پاس وہ اسپیشل کوٹا بھی ہوتا ہے حکومت کا، لیکن پھر بھی نہیں جا پاتے۔ کیوں؟ اصل بات دولت کی نہیں ہے، اصل بات وہاں سے بلاوے کی ہے۔ وہاں سے بلاوا آ جائے تو دولت نہیں بھی ہونا، بندہ اڑ کر بھی مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ایسے واقعات ہمیں دکھا دیے ہیں کہ اس پر ہمارا یقین ہو جاتا ہے۔ اصل بات ہوتی ہے بلاوے کی۔ چلیں بلاوا تو ایک طرف رہا، بلاوا تو خوش نصیبوں کو ملتا ہے، ہم جیسے گناہ گار کہاں سے ہی، لیکن تصور میں پہنچنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ آنکھیں بند کریں، یہ تصور کریں کہ آپ اپنے محبوب کی سنہری جالیوں کے سامنے ہیں، کوئی پیسے نہیں لگیں گے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، کوئی شرک اور بدعت کے فتوے بھی نہیں لگیں گے۔ ایسی مسجدوں میں جائیں جہاں حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہو، جھوم جھوم کر حضور کے نام کو بلند کیا جاتا ہو، وہاں کھڑے ہو کر ادب سے مسجد کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو جائیں، تصور کریں کہ آپ مسجد نبوی میں ہیں، آپ خود اپنے اندر سے محسوس کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بھائی سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ یہاں کھڑے ہو کر وہاں کا تصور کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مجھے بتائیے، ایک رحمانی طاقت ہے، ایک شیطانی طاقت ہے۔ رحمان کی طاقت نیکی کی طرف بلاتی ہے اور شیطان کی طاقت بدی کی طرف، گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اب اگر آپ خدا نہ کرے کسی گندے خیالات، فلمیں یا ڈرامے کا آپ کوئی سین اپنے ذہن میں تصور کر لیں تو شیطانی طاقت میں ایسا پاور ہے کہ آپ کے جسم کی حرکت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان خود بخود بے ساختہ ہو جاتا ہے، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب شیطانی طاقت اور قوت میں اتنی پاور ہے تو مجھے بتائیے مدینے والے آقا کے تصور میں کتنی پاور ہوگی، گنبد خضرا کے تصور میں کتنی پاور ہوگی۔ ایک رحمانی طاقت ہے، وہ حاوی ہے کہ ہر دفعہ رحمانی قوت جیتی ہے۔ حضرت آدم کے دور سے لے کر آج تک موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رحمانی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، حضرت ابراہیم کے دور میں رحمانی طاقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طاقت رحمانی وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھی۔ جہاں جہاں حق اور باطل کے درمیان میں جھگڑے ہوتے رہے، اختلافات بڑھتے رہے، شیطانی قوت ہے۔ رحمانی طاقت میں جب انسان ڈوب جاتا ہے تو پھر قبر کے اندر کا حال بھی دیکھ لیتا ہے اور مردے سے باتیں بھی کر لیتا ہے۔ جب جس بندے کے اندر رحمانی قوت ایسی ہو جائے نا تو پھر سارے کام اس کے بن جاتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔